السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے ہاں کسی گھر میں شادی تھی اور وہ لوگ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کے درخواست کرو، اگر وہ چاہیں تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلو۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متنفر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پابند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی ہو۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہوئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہے، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے حلے اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو زیورات اور خلعت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچے، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل اور وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ روح کفر سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ برحق میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی۔ خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجازت دے کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔